آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی تربیت گاہ بچے کے لیے ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود میں بچے نے اچھی تربیت پائی ہے بچہ اچھا بنتا ہے، اگر اچھی تربیت نہیں ہوتی تو بچہ برا بنتا ہے۔ جس طرح کی تربیت، تو کوئی بچہ غیر مسلم پیدا نہیں ہوتا، سب مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدائشی چور نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدائشی بدتمیز نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدائشی بے ادب نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدائشی طور پر غلط راستہ والا نہیں ہوتا، بعد میں تربیت کے اعتبار سے وہ بنتا ہے جس طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام پر پہلے آدھی بکریاں قربان کی، اللہ کے نام پہ دے دی اس آدمی کو، پھر دوسری دفعہ کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے سبحان اللہ کہا یہ بکری بھی آپ کی ہے اللہ کے نام کے لیے، پھر کہا کہ تمہیں چرواہے کی تو ضرورت ہوگی، وہ کہو ابھی جو تم نے کہا ہے۔ اس نے کہا اب تو بکری تمہارے پاس نہیں رہی، کہا میرے پاس بکری نہیں ہے لیکن بکریوں کے لیے تمہیں چراغ کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ موسیٰ نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری بکریوں کو چراتا ہوں۔ تو کیا انہوں نے جو ہمارا موضوع ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنمی کیا جواب دیں گے جنتیوں کو کہ ہم طعام نہیں دیتے تھے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوسرا جواب ہوگا جہنمیوں کا جنتیوں، کہ جب جنتی سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، یہ سقر تمہارا یہ ٹھکانہ جہنم کیوں بنا ہے؟ پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا کہ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جواب یہ کہ ہم کھانا نہیں دیتے تھے۔ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو پیشہ ور ہے، ٹھیک ہے پیشہ ور ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اس نے نام کس کا لیا ہے، نام کس کا لیا۔ آپ اور بات کو چھوڑ دو، اس کے کردار پہ نہیں جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی کردار کو بیان کرنے سے پہلے، دوسرے کی کردار کو پرکھنے سے پہلے آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کیا چیز ہوں، میرا کیا کردار ہے، میں کس پانی میں ہوں۔ اور جب دوسرے کے اوپر آدمی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے، دوسرے کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے جب آدمی اپنے گریبان کو جھانکے گا، اپنے کردار کو دیکھے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی کسی کی کردار کشی نہیں کرے گا، کسی کے کردار پہ نہیں جائے گا۔ خیر، اس نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، یتیموں کو مسکینوں کو ہم کھانا نہیں دیتے تھے، اس لیے ہمارا سقر، ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا ہے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا بیٹھا رہتا ہے، ہمارے گھر پہ تین کھانے بنے ہوتے ہیں، 4 کھانے ہمارے گھر پہ بنے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم پڑوسی کو دے دیں یا پڑوسی کا خیال کر لیں، یا کسی غریب کے گھر میں ایکسٹرا اضافی کھانا ہے کسی غریب کے گھر میں ہم بھیج دیں۔ ہاں، جو بچے ضائع کر دیں گے بالکل ناکارہ ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے، پھر اٹھائے کے تھیلی میں ڈالیں گے، جی وہ جو ہے یہ کسی کو جا کے باہر دے گیا۔ جب وہ کھانے کے استعمال تھا تم نے نہیں دیا، جب تمہاری ضرورت سے زیادہ تھا تم نے نہیں دیا، اب تمہارے کھانے کے لائق نہیں رہا، تم کہہ رہے ہو یہ فقیر کو دے دو، یہ مسکین کو دے دو۔ کیا وہ اللہ کا پیدا کردہ انسان نہیں ہے؟ اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا جس منہ کے ذائقے کو تم محسوس کرتے ہو کیا اللہ نے اسے منہ نہیں عطا کیا؟ جس زبان سے تم لمس کرتے ہو کیا اللہ نے اس کو زبان نہیں دی؟ جس ناک سے تم سونگتے ہو کیا اللہ نے اس کو وہ ناک سونگنے کی نہیں دی؟ کیا ہے کہ وہ بھوکا ہے، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، وہ کھا لیتے ہو، وہ کھا لیتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تمیز نہیں ہے؟ اس کو بھی تمیز ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ کھا رہا ہے بھوک کی بنا پہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے غربت کی بنا پہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے مسکینی کی بنا پہ کھا رہا
सब उसको लफ्ज़ अल्लाह ने उसको भी अता किया है, कुव्वत शमा सूंघने की कुव्वत अल्लाह ने उसको भी अता की है, ज़ैक़ अल्लाह ने उसको भी अता किया है। आप नखरे करते हो, मैं नखरे करता हूँ, मेरे पास है कि इसमें बदबू आ रही है, उसके पास नहीं है, बदबू तो उसको भी आती है लेकिन भूख की बिना पे वो खाता है। और ये दिया हुआ कोई अल्लाह के कबूल नहीं होता, ये दिया हुआ अल्लाह के यहाँ कोई कबूल नहीं है। इसलिए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो तुम्हें खुद को पसंद है वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो तुम्हें पसंद नहीं है वो अपने भाई के लिए पसंद मत करो। हमारे बच्चे वक्त में 3-3 वक्त का खाना खाए और गरीब का बच्चा एक वक्त का भी न खाए, अल्लाह नहीं पूछेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा कसूर यह था कि हम मसाकीन को खाना नहीं देते थे। अब इससे ये भी पता चला कि जिस तरह उनका जवाब था कि लब्दा को बिना मुसल्ली, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये जुर्म था, हम जहन्नम में चले गए। दूसरा उनका जवाब ये था कि हम मसाकिन को खाना नहीं खिलाते थे। इसका मकसद ये हुआ कि जहां नमाज की अहमियत है वहां नुतअमुल मिस्कीन, मसाकिन का ख्याल रखना, उनको खाना खिलाने की भी अल्लाह की अहमियत है। और इससे माल बढ़ता है तो माल कम नहीं होगा। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं अल्लाह ने उनको नवाजा है, उनके वहम व गुमान भी नहीं होता, वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, उनके वहम व गुमान भी नहीं होता अल्लाह ने कहां से रिज़्क दे रहा है। उनके वहम व गुमान। एक मरतबा अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला नबी की लाडली बेटी थी, लाडली, सुभान, अम्मा फातिमा नबी की लाडली बेटी थी। हज़रत अली से कहा मुझे अनार खाने को दिल चाह रहा है, और अली के पास इतना पैसे नहीं थे कि अनार लेकर आए। हम तो पहले ढूंढते हैं ना कि अपना दामाद वो बनाए कि जो करोड़ों वाला हो। जी घर अपना है, घर तो हर किसी का अपना होता है। जी गाड़ी भी इसके पास है, ये जी छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला। और नबी का कि जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी तू कहे तो मैं इन उहद और पहाड़ को, इस मक्का के पहाड़ों को मैं सोने का बना दूं, सोने का। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए। नबियों का सरदार जिसके लिए बैतुल मक़दस में सारे नबी खड़े हुए, इमामत कौन कराएगा? जिसकी इमामत के लिए नबी इंतजार में है, उस नबी का दामाद उसके पास अनार खरीदने के पैसे थे। इसलिए मालूम होता है कि दौलत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ और अल्लाह के रसूल के दीवानों के यहाँ दौलत की कोई हैसियत नहीं थी। फरमाया ठीक है, इंतजाम करता हूं, हलाल का इंतजाम करता हूं। किसी तरीके से अल्लाह ने इंतजाम करा दिया, किसी तरीके से अल्लाह ने इंतजाम करा दिया। मुख्तसर कर ला के दे दिया, ये लो अल्लाह। अभी दिया ही था तो दरवाजे पे दस्तक हुआ, दरवाजा बजा। कौन आया है? अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आया है। 100 नखरे करते हैं, तेरे लिए ये लाए हैं और तू खाती नहीं है। तूने फकीर को दे दिया, तूने मिस्कीन को दे दिया, तूने पड़ोसी को दे दिया। मैंने इतनी मेहनत करके कमाया, इतनी मेहनत करके लाया है, उसे तारीफ करो, उसकी तारीफ करो कि तूने अपनी ख्वाहिश को दबा के गरीब की, एक मिस्कीन की तूने जरूरत पूरी कर दी। तेरे लिए तो वाह वाह है। उसको मत छिड़को। अगर वो बीवी नेक साले है, सखी बीवी है, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने अपनी ख्वाहिश को दबा के किसी गरीब की जरूरत पूरी कर दी। बहरहाल अम्मा फातिमा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश कोई बात नहीं है, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आया है, उसको दे दो। हज़रत अली ने भी ये कहा मैं इतनी मुशक्कत से तुम्हारे लिए, तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक ये अनार लाया हूं और तुमने अभी खाए नहीं
زندگی لے آیا ہے اور یہ سادات کے گھر سے خالی نہیں جائے گا. کوئی بات نہیں, یہ انار لو اسے دے دو. حضرت علی نے اس کو انار دے دیا. کچھ دیر گزری تھی, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ انار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے آئے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا حصہ نکالا ہے. فرمایا تو اس نے ایک جیب میں رکھا اور 9 دے دیے. 9 دیے, ایک جیب میں رکھا. حضرت علی نے کہا, دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو 9 ہے. جی 9 ہے. کہا یہ میرے نہیں ہے, بھول گئے ہو. اور پھر تمہارے ہیں. کہا میرے نہیں ہے بھائی, یہ تم بھول گئے ہو, یہ کسی اور کے ہوں گے. تم دروازہ بھول گئے, تم گھر بھول گئے, تم آدمی کو بھول گئے, تم نے نام بھول لیا ہوگا, تمہیں نام بھول گیا ہوگا. یہ میرے نہیں ہو سکتے. کہا تمہارے ہیں, میں آپ کو بھی جانتا ہوں, آپ کے نام سے بھی واقف ہوں, آپ کے دروازہ کو بھی جانتا ہوں, آپ کے گھر کو بھی جانتا ہوں. مجھے یہ بھی علم ہے کہ تاجدار مدینہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا آپ کی بیوی ہے, آپ کے گھر میں ہے. آپ نے نام لے کر کہا میری بیٹی کے گھر میں دے کر آؤ. آپ نے نام لے کر کہا میرے داماد کے گھر میں دے کر آؤ. میں جانتا ہوں. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں غلط ہوں, غلطی سے آیا ہوں یہاں پہ؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل تو غلطی پہ ہے, یہ میرے نہیں ہو سکتے. کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ اتنی مجھ سے بحث کر رہے ہو, آپ اتنی جو ہے مجھ سے مباحثہ کر رہے ہو, کیا دلیل ہے؟ ایمان بھائی, قربان جاؤ علی تیرے نام پہ, قربان جاؤ صحابہ کے نام پہ. ایمان تھا. فرمایا کہ ہم نے خود آقا سے سنا ہے, اللہ کا بھی فرمان ہے کہ جو اللہ کے راستہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا کرتے ہیں. یہ 9 کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو ایک انار صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرا ہے, اللہ کے نام پر ہم نے دیا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہم ایک دیں اور اس کا ہمیں 9 ملے 10 نہیں ملے, جبکہ اللہ کا وعدہ, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک بدلے میں 10 ملتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 9 یہ میرے ہیں تو پھر 10 ہوں گے, 9 نہیں ہو سکتے. اگر 9 ہے تو کسی اور کے. وہ صحابی مسکرایا اور جیب سے وہ نکالا. کہا میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا علی, میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا, آپ کے عقیدے کا امتحان لینا چاہتا تھا. آپ کے ایمان کو سلام ہے, آپ کی جو ہے ذات کو سلام ہے. کتنی کامل یقین آدمی ہے آپ, کتنی پختہ یقین والے ہیں آپ کتنی اللہ کے بھروسہ رکھنے والے, اللہ کی بات کے اوپر یقین کرنے والے, نبی کی بات کے اوپر یقین کرنے والے. علی تیرا کمال ہی نہیں ہے اور باقی علی کا کمال ہی نہیں ہے. اس نے نکالا, کہا یہ ہے کہ 10. کہا ہاں اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اب یہ میرے 10 ہے. اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے راستہ میں 1 دے رہا ہوں, مجھے اللہ 10 دے گا. جب یہ یقین ہوتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, اللہ دیتا ہی ہے, اللہ دیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے کیا کہا, وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, کہ ہمارا جہنم ٹھکانہ اس لیے بنا ہے کہ ہم مسکینوں کو, ہم یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کو, غریبوں کی مدد کرنے جتنے اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساکین کی, غربا کو کھانے کھلائیں, ان کی مدد کریں. جتنی ان کی ضروریات ہیں اللہ تو پوری کرا دے گا کہیں نہ کہیں سے. اللہ ہمیں قبول کر لے کہ ہمارے ہاتھ میں ان کی ضرورت پوری ہو جائے تاکہ اللہ ہمیں اجر عظیم